مجھے ایک بھائی کا خط ملا اور یہ میں چاہتا ہوں کہ یہ خط میں آپ لوگوں کے سامنے اس کو پڑھوں۔ اس میں لکھا ہے کہ السلام علیکم، یہ ہو سکتا ہے کہ یہ میرا آخری خط ہو آپ کی طرف، جبکہ میں یہاں پر لیٹا انتظار کر رہا ہوں اپنی سانسوں کے جانے کا، اور پروبلی ہو سکتا ہے آخری دفعہ میں کسی کو کوئی بھی چیز لکھنے جا رہا ہوں اور میں نے سوچا کہ میں آپ کو لکھوں۔ ہو سکتا ہے کہ جب آپ اپنی کلاسز کو پڑھائیں یا آپ جب کبھی کسی کو لیکچرز دیں تو آپ لوگوں کو یاد دلا سکیں اس لاسٹ میرے خط کے بارے میں۔ جیسے کہ آپ مجھے ایک عرصے سے جانتے ہیں، میں ایک سمپل اور سادہ سا مسلمان رہا ہوں، اپنی نمازوں کو قائم رکھنے کی کوشش کی، جب بھی رمضان آیا اس میں روزے پورے رکھنے کی کوشش کرتا رہا، کوشش کی کہ کوئی بھی نمازیں میری مس نہ ہوں۔ ایک دفعہ زندگی میں حج بھی کیا ہے۔ میرے بچے بھی ہیں لیکن میں زیادہ ان کا خیال نہیں رکھ پایا۔ میری بیوی ہے، وہ بہت کوئی نیک اور صالح نہیں تھی اور نہ ہی میری کوئی وجہ تھی اس سے یہ شادی کرنے کی بھی، اور میرے بچے بڑے ہوئے ہیں، وہ اسلام کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے، اور جب کہ میں یہاں انتظار کر رہا ہوں کہ کب مشینیں بند ہوں گی اور میری زندگی ختم ہوگی، اور مجھے پینکریاٹک کینسر ہے جس پر ڈاکٹرز نے مجھے یہ کہا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ 1 ہفتہ زندہ رہ پاؤں گا، اور جب کہ میں یہاں پہ اب موت کے فرشتے کا انتظار کر رہا ہوں، میرے ذہن میں صرف اور صرف ایک ہی چیز آ رہی ہے، اور وہ ہے پچھتاوا۔ مجھے اتنا زیادہ پچھتاوا ہو رہا ہے اس وقت کہ بہت ساری چیزیں تھیں جو میں کرنا چاہتا تھا، جیسے کہ میں قرآن مجید یاد کرنا چاہتا تھا لیکن نہیں کر پایا، میں ہر سال حج پر جانا چاہتا تھا لیکن نہیں جا پایا، میں اپنی والدہ کو گلے لگانا چاہتا تھا لیکن نہیں کر پایا، میں اپنے بچوں کو اسلام کے بارے میں، قرآن کے بارے میں پڑھانا چاہتا تھا، ان کو نیک اور صالح بنانا چاہتا تھا لیکن نہیں کر پایا۔ میں چاہتا ہوں کہ مجھے ایک اور رمضان مل جائے لیکن مجھے وہ بھی نہیں ملے گا۔ میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ کاش کہ ابھی میں اس وقت حرم میں ہوتا، لیکن وہ بھی چانس مجھے نہیں ملے گا۔ میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ کاش مجھے اور بھی قرآن مجید کی صورتیں یاد ہوتی، جبکہ ابھی مجھے صرف سورہ فاتحہ اور کچھ چھوٹی موٹی صورتوں کے علاوہ کچھ نہیں آتا جن کو میں پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور اگین جس چیز کے بارے میں بار بار سوچتا ہوں وہ پچھتاوا ہے۔ آپ کے سوا اور مجھے کوئی یاد نہیں رکھے گا، اور حتیٰ کہ میری خود کی فیملی، اگر ان کے پاس وقت ہوا جب وہ میری دولت کو آپس میں تقسیم کر لیں گے، اور میرے دوستوں نے مجھے چھوڑ دیا ہے، میری فیملی بھی مجھے یاد نہیں رکھے گی، اور میری زندگی میں اب کچھ بھی نہیں ہے خیر کے معاملوں میں، اور بائی اللہ میں نے اس زندگی میں صرف اس زمین پہ مزید ایک قبر کے علاوہ اور کچھ اضافہ نہیں کیا۔ میں آپ کا بھائی، آپ کا مسلمان بھائی محمد۔ یہ وہ بھائی تھے جن کو میں جانتا تھا، جو اسلام لائے بہت سالوں پہلے، ٹھیک ہے، نئے مسلمان تھے، لیکن وہ صحیح سے عمل نہیں کر پائے، اسلام پہ صحیح سے پڑھ نہیں پائے، اپنی زندگی میں زیادہ نہیں کر پائے، بس یہی کہ انہوں نے بس اپنی زندگی گزاری جیسے ہم میں سے اکثر کرتے ہیں۔ میں یقین سے کہتا ہوں آپ ایسے لوگوں کو جانتے ہوں گے جو کہ آخری رمضان ہم میں تھے اور اب نہیں ہیں اس رمضان۔ اگر آپ سوچیں، اگر یہ رمضان آپ کا آخری ہوا، اگر یہ آپ کا آخری رمضان ہوا تو آپ اس میں کیا کرنا چاہیں گے؟ جو آنے والا رمضان ہے، اگر یہی آپ کے آخری دن ہوئے جو آپ کو ملے گا، آخری موقع، آخری لیلۃ القدر، تو آپ کس طرح اس پر عمل کریں گے؟ میرے بہنوں اور بھائیوں، ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو دل میں ایک خالی پنا محسوس ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ہے جو اس نے کرنا چاہتا ہے، کچھ قرآن پڑھنا چاہتا ہے، کچھ لوگوں کو ملنا چاہتا ہے، کچھ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ سے وہ معاف کروانا چاہتا ہے۔ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو سیم یہی چیز محسوس کرتے ہیں؟ صدقہ دینے کا اگر وقت ہے تو ابھی سے ہے، نماز پڑھنے کا وقت ہے تو آج سے ہی ہے، قرآن پڑھنے کا وقت ابھی سے ہے اگر پڑھنا ہے تو، قرآن مجید اگر آپ نے حفظ کرنا ہے تو ابھی سے ہی وقت ہے حفظ کرنے کا، اگر آپ نے کسی کا خیال رکھنا ہے، کسی یتیم کا، تو ابھی وقت ہے اس کا خیال رکھیں۔ کوئی بھی اچھا وقت نہیں ہے کہ یار فلانے وقت میں اپنی امی کو کال کروں گا، ابھی کال کریں اور ان سے معافی مانگیں۔
ابھی بات کریں، ان سے بھی کہیں کہ مجھے معاف کر دیں۔ کوئی بھی اچھا وقت نہیں آئے گا کہ اپنے کسی دوست سے کہنا کہ بھائی آپ نے مجھے فلانے وقت کوئی نقصان پہنچایا تھا، تکلیف پہنچائی تھی، یا میں نے آپ کے ساتھ ایسا کیا تھا تو مجھے معاف کریں۔ ابھی وقت ہے، کوئی بھی اچھا وقت نہیں ہوتا، ابھی وقت ہے، ٹھیک ہے نا؟ ابھی ہی وقت ہے سب کرنے کا، کیونکہ اللہ ہی ہمیں نہیں پتہ ہم کب تک زندہ ہیں اور کب ہم چلے جائیں گے۔ تو اصل خوف یہی ہے کہ آپ کی آخری چیز جو آپ کریں گے اس کو کرنے کے بعد اگر ایک دم آپ کی موت واقع ہو جاتی ہے تو وہی آپ کا آخری عمل ہے، ایسے آپ فوت ہوئے۔ اور جو بھی چیز آپ نے ماضی میں کی نا، کچھ بھی میٹر نہیں کرتا۔ سو میرے پیارے بہن اور بھائیوں، اللہ کی طرف واپس لوٹیں۔ آخری دفعہ کب اب واقعی میں آپ نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق بنایا تھا؟ کب وہ آخری دفعہ موقع آیا تھا کہ جب آپ کو واقعی فیل ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے وہاں پر ہیں، اللہ سن رہے ہیں آپ کو؟ اگر یہ آپ کا آخری رمضان ہوا تو سب سے بہترین چیز کرنے کی یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ ہو جائیں، اللہ کے دوست بنیں، اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں، اللہ کا ذکر کرتے رہیں، ان کے بارے میں سوچتے رہیں، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھیں، ٹھیک ہے نا؟ اس سے دعا مانگتے رہیں۔